پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج قرآن مجید کے ایک انتہائی مختصر سے قصے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جس کو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں بیان فرمایا۔ یہ قصہ ایک قوم کے بارے میں ہے کہ جن کو مار دیا گیا، اور مار دینے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور اس طریقے سے زندہ کیا گیا کہ یہ ایک دوسری زندگی انہوں نے اس دنیا میں گزاری، یعنی ایک زندگی انہوں نے گزاری، ان کو موت آ گئی، یہ سب کے سب راکھ بن گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس قوم کو زندہ کیا گیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے زندگی گزاری جس طریقے سے پہلی زندگی گزاری تھی۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، حذر الموت، یہ اپنے گھروں سے کیوں بھاگے، کیوں انہوں نے اپنا دیار چھوڑا؟ موت سے بچنے کی خاطر۔ روایت کہتی ہے کہ ان کے شہر میں طاعون پھیل گیا تھا، طاعون کی بیماری سے بچنے کی خاطر یہ سب کے سب اپنی بستی سے بھاگے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ نے ان سب کے لیے کہا موتوا، کہ تم سب کے سب مر جاؤ، تو یہ سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، خداوند کریم لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت خداوند کریم کا شکر بجا نہیں لاتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ جیسے کہ روایت میں آیا حضرت حزقیل کے بارے میں ہے، اور یہ قوم بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا کہ جو ایک جگہ پر رہا کرتا تھا، ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا، وہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی، اور یہ سب کے سب اس گاؤں سے یا اپنے گھروں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جب ایک جگہ پر پہنچے تو خداوند کریم نے ان کے لیے کہا کہ موتوا، کہ تم سب کے سب مر جاؤ۔ جب جناب حزقیل علیہ السلام کا اس قوم پر سے گزر ہوا تو ایک مرتبہ جناب حزقیل نے حیرت سے ان کو دیکھا، اور حیرت سے دیکھنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی یہ اتنے سارے افراد کہ جن کی ہڈیاں بھی آپس میں مکس ہو چکی ہیں، جن کے جو ہے وہ جلد اور جن کا جو گوشت ہے وہ غائب ہو چکا ہے، فقط ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ایسی ہڈیاں جو سب آپس میں ملی ہوئی ہیں، نہیں معلوم کس کی ہڈی جو ہے وہ یہ ہے، کس کے سر کی ہڈی ہے، کس کے پیر کی ہڈی ہے، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو یہی روایت میں جس طریقے سے آیا، حمران بن اعین نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ قوم کون سی قوم تھی کہ جس کو اللہ نے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ احیاہم حتی نظر الناس الیہم، حمران نے امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کی کہ کیا اللہ نے ان کو زندہ کیا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو دیکھا، ثم اماتہم، پھر دوبارہ ان کو موت دے دی؟ یعنی کیا ان کو جو دوبارہ زندہ کیا تھا خداوند کریم نے چند لمحے کے لیے زندہ کیا تھا کہ لوگ ان کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو موت دے دی خداوند کریم نے؟ ام ردہم الی الدنیا حتی سکنوا، یا پھر ان کو جو خداوند کریم نے دوبارہ زندہ کیا تھا گویا دوبارہ ان کو دنیا کی طرف پلٹایا، یہاں تک کہ دوبارہ انہوں نے اپنے گھر آباد کیے، دوبارہ انہوں نے شادیاں کی، دوبارہ انہوں نے کھانا پینا شروع کیا، ان کی اولادیں ہوئیں؟ تو امام نے اشارہ فرمایا کہ لا بل ردہم حتی سکنوا الدور، بلکہ خداوند کریم نے ان کو دنیا میں دوبارہ پلٹایا، یہاں تک کہ دوبارہ انہوں نے اپنی بستی آباد کی، دوبارہ انہوں نے اپنے گھروں کو آباد کیا، اپنے گھروں میں رہنے لگے، وَأَكَلُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھایا، وَنَكَحُوا النِّسَاءَ، دوبارہ ان لوگوں نے شادیاں کی، دوبارہ ان لوگوں کی اولاد ہوئی، وَمَكَثُوا بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور پھر جو خداوند کریم نے جتنا ان کو مہلت دی تھی اتنا یہ دنیا میں رہے، ثُمَّ مَاتُوا بِآجَالِهِمْ، پھر اس کے بعد جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو دوبارہ خداوند کریم نے ان کو موت دے دی اور یہ مر گئے۔ یہی واقعہ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ جب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے
ادیان اہل ادیان اور مذاہب کے سامنے مناظرہ کیا، تو 8ویں امام نے جاسلیق سے کہا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کو اس بنا پر اپنا رب مانتے ہو، اپنا پروردگار مانتے ہو، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو کہا کہ جاز لکم ان تتخذوا الیسع و حزقیل ربین، تو پھر تمہارے لیے یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ تم حضرت یسع اور حزقیل جو کہ 2 نبی ہیں، تم ان کو بھی رب مانو۔ کیوں؟ لأنہما قد صنع مثل ما صنع عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ ان دونوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا۔ کیا کام تھا؟ من احیاء الموتى وغیرہ، کہ مردوں کو زندہ کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے کام، مثال کے طور پر پیدائشی جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا حضرت عیسیٰ اس کو شفا دیتے تھے، یہی کام بعینی حضرت یسع اور حضرت حزقیل نے بھی کیا۔ تو اگر اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں، خداوند کریم ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر تمہیں حضرت یسع اور حضرت حزقیل کو بھی اپنا رب ماننا چاہیے۔ اور پھر امام نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو اپنے گھر سے، اپنے شہر سے نکلی طاعون کی وجہ سے، جبکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، تو ایک ہی ساعت میں خداوند کریم نے ان سب کو موت دے دی۔ یعنی ایسا نہیں کہ پہلے ایک مرا، پھر دوسرا مرا، پھر تیسرا مرا، کہا نہیں، ایک ساتھ سب کو خداوند کریم نے موت دے دی، جبکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ فَعَمَدَ أَهْلُ تِلْكِ الْقَرْيَةِ فَحَضَرُوا عَلَيْهِمْ حَذِيرًا فَلَمْ يَزَالُوا فِيهَا حَتَّى نَخِرَتْ عِظَامُهُمْ وَصَارُوا رَمِيمًا، پس اہل قریہ والے اس جگہ پر آئے اور اس جگہ پر رہنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک زندگی کا ایک دور گزارا اور ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ مر گئے، اور مرنے کے بعد ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ بھی بوسیدہ ہو گئیں۔ فمر بہم نبی من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی اس بستی پر گزرا، فتعجب منہم، اور ان سے تعجب کیا، ومن کثرت العظام البالیہ، اور یہ جو اتنی بوسیدہ بہت ساری ہڈیاں تھیں ان کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ خدایا یہ اتنی ساری ہڈیاں، ان کا گوشت گل سڑ گیا ہے، ان کے جلد باقی نہیں رہی، یہ ہڈیاں آپس میں مکس ہو چکی ہیں، نہیں معلوم کس کی ہڈی ہے، کس کا سر ہے، کس کا پیر ہے، نہیں معلوم ہے، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، پس خداوند کریم نے اس نبی کی طرف وحی کی، أَتُحِبُّ أَنْ أُحْيِيَهُمْ لَكَ فَتُنذِرَهُمْ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں ان کو دوبارہ زندہ کروں اور تم ان کو ڈراؤ، یعنی خداوند کریم کے عذاب سے ان کو پھر تم ڈراؤ؟ قال نعم یا ربی، اس نبی نے کہا کہ ہاں پروردگار میں یہ پسند کرتا ہوں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَن نَادِهِمْ، پس خداوند کریم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو پکارو، یعنی ان بستی والوں کو پکارو، آواز دو۔ فقال، تو اس نبی نے کہا کہ ایتها العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، قومی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جاؤ۔ اس نبی نے ان ہڈیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ۔ فقاموا احیاء، پس وہ سب کے سب زندہ ہو گئے، اجمعون، سب کے سب، کوئی ایک بھی ان میں سے مردہ باقی نہ رہا، سب کے سب زندہ ہو گئے۔ ينفضون التراب عن رؤوسهم، کس طریقے سے کھڑے ہوئے؟ اس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے اپنے سروں سے دھول مٹی کو جھاڑتے تھے، مٹی ہو چکے تھے، تو وہ اس طریقے سے بالکل زندہ ہوئے۔ تو یہ ایک اور واقعہ، ایک اور چھوٹی سی داستان خداوند کریم نے پیش کی ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت بعید سمجھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند کریم دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک وہ انسان جو نہ جانے کتنے سال ہو گئے اس کو مر چکا ہے، اس کی ہڈی بھی بوسیدہ ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈی بھی مٹی بن چکی ہے اب تو، یعنی گوشت اور جلد کی بات تو آپ چھوڑیں، جو اس کی ہڈی ہے وہ بھی مثال کے طور پر اب مٹی بن چکی ہے، اب اس کو خداوند کریم کیسے زندہ کرے گا؟ تو خداوند کریم جا بجا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، جو پروردگار پہلی خلقت پر قادر ہے وہ دوسری خلقت پر قادر کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ پروردگار جب تم کچھ نہیں تھے تو اس نے تمہیں خلق کر دیا، اب تو تم پھر بھی کچھ نہ کچھ، چلو مٹی ہی صحیح، مٹی تو ہو تم، تو وہ پروردگار اب دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔